2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے. اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ. تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے. اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا. جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے, میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی, لاٹھی چارج کی, جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا, سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے, انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا, نہ میں کچھ کر سکتا تھا, نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی. اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. یہ جو اب حالات ہیں, یہ میں آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ یہ اس وقت اگر ہوش نہ لی, یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے لگی ہے بات. اور یہ نظر آیا ہے وہاں جو ہوا ہے, جو کل اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے, وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیزیں. ہم باہر نکلے, انہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ کی, ہم ادھر گئے, اور شکر ہے عقل آ گئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی. شکر ہے تب تک لوگ زخمی ہوئے, ہمارے لوگ انہوں نے وہاں سے پکڑ لیے. اب اس کے بعد اب میں آتا ہوں جو سب سے کہ شکر ہے میں نے کل آپ کے سامنے نہیں آیا, کیونکہ میرے جو غصہ اور جذبات تھے وہ اس سطح پہ پہنچ گئے تھے. میں شاید کوئی ایسی باتیں کر دیتا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. غداری, ہر قسم کا کیس, جب میں گھر سے باہر نکلتا اور نئے کیسز ہو جاتے ہیں. اور کیس کون کر رہے ہیں یہ ذرا غور سے سنیں. کیس وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے سب سے بڑے مجرم ہیں, 30 سالوں سے ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے, چپ کرو باہر, اگر آپ نے یہ پتا چلوانا ہے کہ کیا یہ مجرم ہے یا نہیں ہے, تو صرف ایک کام کریں, جو گوگل کریں, کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے. کتابوں میں ان کی چوری کا ذکر ہے, نواز شریف کی چوری کا کتابوں میں ذکر ہے, اخباروں میں, باہر کے اخباروں میں. کیپٹلز, ایکلیز ہیل وہ پڑھ لیں, وے آف دا ورلڈ وہ پڑھ لیں, سوسکن کی کتاب, اخبار ڈیلی میل پہ ان کے آرٹیکلز پڑھ لیں. میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں. ان کی باقاعدہ کرپشن کے اوپر ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے ملک سے پیسہ چوری کر کے یہ باہر لے کے گئے ہیں. زرداری کو مسٹر 10%, اخباروں میں باہر آیا ہوا ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ کہیں گیا, ڈرنا کہ تمہاری انگلیاں یہ چوری کر لیں. یہ ان کی ریپوٹیشن ہے. یہ آج ایک آرمی چیف نے اس ملک کے اوپر مسلط کیا, غداری کیا ملک کے ساتھ ان چوروں کو اوپر بٹھا کے, اور انہوں نے نیچے سارا چوروں کا اور مجرموں کا سیٹ اپ لے آئے ہیں. ثناء اللہ جیسا آدمی کسی فیصلہ آباد میں پوچھیں کہ کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا, شریفوں کا پوچھیں, زرداری کا ذرا سندھ میں پوچھیں کہ اس نے کیا ظلموں لوگوں کے اوپر نہیں کیا. ان کو پیچھے سے جو اپنے آپ کو ملک کے محافظ کہتے ہیں اوپر مسلط کر دیا ہمارے. اور وہ کیا کر رہے ہیں آج؟ وہ کیسز کر رہے ہیں, ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں عمران خان راستے سے ہٹ جائے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ انہوں نے کروایا تھا اور ان کے ساتھ پیچھے ہینڈلر تھا. اس کے بعد کور اپ یہ اب کر رہے ہیں. یہ اپنا آدمی بٹھایا محسن نقوی, جو آصف زرداری کو باپ مانے یا وہ اس کو بیٹا مانے, وہ کیا ہوگا خود قوم بتا دے مجھے. وہی آصف زرداری کو اسی نواز شریف نے 2 دفعہ چوری میں جیل میں ڈالا تھا. وہ آج اپنا باپ مانتا ہے اس کو, اس کا کیا کیریکٹر ہوگا؟ اس کو اوپر مسلط کیا گیا. وہ پولیس آفیسرز کو یہاں مسلط کیا
جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا، اور یہ الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ ہم نے کہا ہزاروں آفیسرز لگا رہے ہیں آپ، لیکن یہ 23 آفیسرز نہ لگائیں جنہوں نے ہر قسم کا تشدد کیا تھا ہمارے اوپر، تقریباً ساروں کو لگا دیا اوپر۔ اور میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ پھر ہوا کیا، کیونکہ میں آج آپ کو کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے سے ہوا کیا، یہ ملک سے کیا ہو رہا ہے۔ اب جب میں وہاں جاتا ہوں، ادھر میں پہنچتا ہوں ٹول پلازا پہ، تو مجھے پتا چلتا ہے کہ زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے، اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں، گھر کا دیوار توڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم، ایک چوکیدار تھا، ایک خنسامہ تھا، باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا، سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے۔ پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں۔ میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چار دیواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں، اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے، جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو، اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں، اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے۔ تو جو چادر، اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد۔ اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں، پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں، وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے مجھے وہ ٹشو دینا۔ ان کو یہ ڈر نہیں تھا، ان کو یہ ڈر تھا سارے لوگوں کو باہر کہ میں ابھی تک یہ اس کا پتہ نہیں کیا انہوں نے چھوڑا، ہمارا فیکٹ ہے اس کا۔ ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا، یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، 72 بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا۔ اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے
وہ صرف اس لیے ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا، یہاں کھڑے ہو گئے۔ تو کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ اپنی لا انفورسمنٹ سے شک ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے وہ ان کے اوپر ہی شک ہے کہ وہ قاتل ہیں۔ یہ خوف آ گیا ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوئے یہاں۔ اور پھر اگر مجھے کوئی شک تھا، کسی کو بھی کوئی شک تھا، مجھے تو خیر کوئی شک نہیں تھا کہ کس نیت سے آئے ہیں۔ میں اب اسلام آباد جاتا ہوں، کل میری پیشی تھی، میں نے پہلے کہا ہوا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے، مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا۔